کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ آؤ شامی باہر چلیں، میں نے کہا۔ شامی نے چراغ واپس اس کی جگہ پر رکھا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں مسعود بھائی؟ کیا بتاؤں شامی؟ وہ سب کچھ تھا تو عجیب، مگر میں نے غور کیا تھا لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہی ہیں۔ بہت سے عقیدت مند سونے کے چھلے زنجیریں چادر میں پرو کر قبر پر ڈال جاتے ہیں۔ وہ ڈبیا بھی میں نے ایسی ہی سمجھی تھی، مگر اس کے بعد اس میں سے مکڑی نکلی۔ اس سے زیادہ آپ کو یہ کیفیت پریشان کن ہے۔ ایسی کیا خاص بات تھی اس مکڑی میں جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ پیلی مکڑی نحوست کا نشان ہوتی ہے شامی، سخت نحوست کا نشان، اور وہ نحوست یہاں آ چکی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ شامی کی آواز میں خوف بھی بیدار ہو گیا۔ پیلی مکڑی جہاں کہیں نظر آئے اسے فوراً مار دینا، صرف پیلی مکڑی کو۔ ٹھیک ہے، کل دن کی روشنی میں ہم سب اسے تلاش کریں گے۔ مگر وہ آدمی کون تھا؟ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، بالکل اس مکڑی کی مانند۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ شامی دیر تک میرے پاس بیٹھا، نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، مگر میری حالت بہتر نہ تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات پھر بگڑ گئی ہے، میرے قدموں میں لرزش آ گئی ہے، مجھے ایک بار پھر تنہائیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اکرام بھی موجود نہیں ہے، جو کچھ سہارا ہے۔ یہ بیچارے لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان سے کیا کہوں، کیسے دل کا بوجھ ہلکا کروں؟ آرام نہیں کریں گے مسعود بھائی؟ ہاں، بس یہیں رہوں گا، تم جاؤ۔ شامی چلا گیا۔ میں نے اداس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا، بالکل اکیلا رہ گیا ہوں میں۔ کیا کروں؟ انسان تو ہوں، ہوش حواس میں ہوں، مجھ سے میرے حواس کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ کتنا جبر کروں دل پر، کیسے اس پیار کو کھرچ کر پھینک دوں جو خون میں رچا ہوا ہے؟ بہن، وہ میری ماں جائی ہے، فریاد کرتی ہوئی آئی تھی، نیم دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک انسان کی قسم سے کیسے باز رہ جاتا؟ کتنا تو روکا تھا خود کو، خون جوش مار گیا، اور پھر اگر اس کی مدد کو نہ جاتا تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتی؟ کون تھا اس کا پرسان حال؟ اس کے بعد سے مسلسل جبر کر رہا ہوں، دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے بچے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک میں میرا بچپن سمایا ہوا ہے، ہو بہو میرا نقش ہے وہ، میں اس کا ماموں ہوں۔ اور کتنا جبر کروں خود پر، اور کتنا جبر کروں، انسان ہوں، مجھ سے میرے حواس کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ مجھے وہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا جو نادر حسین کو مل گیا؟ میں تڑپنے لگا، پورا وجود انگارہ بن گیا۔ صدیاں بیت گئیں، خوشیوں سے دور ہوئے، خوف، بس ایک خوف۔ رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو۔ آج آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے۔ سنا گیا ہے کہ آنسو توبہ کی قبولیت کا پتہ دیتے ہیں، دل کو گداس رہنما ملتا ہے، مگر آنکھیں خشک تھیں، سینہ جل رہا تھا۔ رات گزر گئی، کوئی خیال دل سے نہ گزرا، کوئی ہدایت نہیں ملی۔ صبح کو سینہ پتھرا گیا، سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد کے معمول وہی رہے۔ دوسرا دن اور کئی دن گزر گئے۔ اکرام کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر مجھے حیرت ہوئی، عرضیوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کے نتائج بھی سامنے آتے رہتے تھے۔ اس عالم میں بھی جو ہدایات دی تھیں ان کے نتائج اچھے نکلے۔ ایک حاجت مند آیا، شاہ بابا اللہ مرتبہ بڑھائے، شاہ بابا مقدمہ جیت گیا، میرا سب کچھ مل گیا مجھے، شاہ بابا ہمیں نئی زندگی مل گئی، ورنہ پورے گھرانے کو مرنا پڑتا۔ ہمیں نئی زندگی ملی ہے شاہ بابا، یہ نذرانہ ہے، جو بھی ضرورت مند آئے اسے دے دیں۔ اس نے 50,000 روپے شامی کو دیے تھے۔ یہ رقم تقسیم ہو گئی، مگر اس دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، شمسا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ فیضان اب درست ہو گیا تھا، نماز پڑھتا تھا، باقی وقت بچوں پر صرف کرتا تھا، محنت کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو جہاں کہ وہ ایک بہتر زندگی حاصل کر لے، کوئی دولت مند شخص اس کے لیے کچھ کر دے تو یہ ہو سکتا تھا، ایسے کسی شخص کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ بہت غور کیا تھا میں نے اس بات پر۔ پھر شام میں اکرام آ گیا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، مگر اکرام کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ کیا ہوا اکرام؟ کچھ نہیں ہوا مسعود بھائی، پہلیاں مت بجھواؤ، میں نے زور سے کہا۔ دونوں پتے درست تھے، فیضان عالم کا خاندان وہیں آباد ہے،
اس کے ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر محفوظ احمد کو تو اب لوگ بھول گئے ہیں۔ ان کی بیٹی کا اغوا ہوا تھا، اس کے کوئی 7 ماہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ فیضان کے خاندان والوں سے ملے تھے؟ میں نے صبر و سکون سے کہا۔ کیا کہتے ہیں وہ اس بارے میں؟ فیضان ہی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اسے بد کردار، اوباش اور آوارہ کہہ رہے تھے، اغوا کے نتیجے سے خود کو لاتعلق ظاہر کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کا اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کوئی نشاندہی نہیں کر سکے محفوظ احمد کی؟ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہی بہتر ہوگا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ کام وقت پر ہوتا ہے مسعود بھائی، جس طرح ہمیں شمسہ ملی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ ہاں شاید نہیں، یقیناً اسی طرح مسعود بھائی، جیسے مجھے ثریا کے مل جانے کا یقین ہے۔ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کے چہرے پر آفاقی سکون تھا۔ مجھے خیال گزرا کہ اکرام بھی عظمت کا ثبوت دے رہا ہے، اس نے صبر و شکر کر لیا ہے، وہ ثریا کا نام بھی نہیں لیتا، وہ ان تمام مسائل میں خود کو ضم کر لیتا ہے جو سامنے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ باظرف ہے، شاید نادر حسین کا عقیدہ بھی مجھ سے زیادہ پختہ تھا، وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا جس کے تحت اسے جذب کا جذبہ اور مقام مل گیا۔ اور اب اکرام کے چہرے پر اسی لمحے جو کچھ نظر آیا، اس نے نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ اس معصوم شخص کو بھی کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے عقیدے کی پختگی، اس کا نیک عمل یہی ظاہر کرتا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے، ادھر سے ادھر دوڑتے رہو، سارا جہان کھنگال مارو، جو تلاش کر رہے ہو وہ صرف تمہاری آنکھوں کے تل کی اوٹ ہے۔ اس تل کے عقب میں اگر کچھ نظر آ جائے تو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تل کے سامنے سے ہٹنا ضروری ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، پھر سہمی سہمی آواز میں بولا، مسعود بھائی۔ میں نے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا اور دوبارہ ہنس پڑا۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا، بھائی خدا کے لیے ذہن کو قابو میں رکھیے، دیکھیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ شمسہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی؟ نہ صرف آپ کے سامنے آ جائے گی بلکہ آپ صحیح وقت پر اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور اسے سہارا دیں گے۔ کہاں تھی وہ؟ کچھ معلوم تھا آپ کو؟ یہ تو امی اور ابو بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا۔ اب کم از کم وہ آپ کے سامنے تو ہے، تو آپ اس بات سے مایوس کیوں ہیں؟ امی اور ابو، محمود یا مامو ریاض آپ کو ضرور ملیں گے، آپ یقین رکھیے۔ آپ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھیے۔ نہیں میرے دوست، میرے بھائی، کیا اس ہنسی کو تو میرا ذہنی خرابی سمجھ رہا ہے؟ نہیں اکرام، ایسا نہیں ہے، بس کچھ خیالات ذہن میں آئے تھے کہ ہنسی نکل گئی۔ مجھے تو ڈرا ہی دیا آپ نے۔ دراصل میں خود بھی سہما ہوا واپس آیا تھا، سوچ رہا تھا نہ جانے اس انکشاف سے آپ کے دل پر کیا بیتے گی، لیکن اب بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں اکرام، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو طویل عرصے سے صبر کر رہا ہوں اور اب بھی صبر کرتا رہوں گا، لیکن دیکھ لو شمسہ کے سامنے آج تک نہیں گیا، وہ پردے میں رہتی ہے، کس طرح دل نہیں چاہتا، اس کے لیے کس طرح نہیں تڑپتا، لیکن جاؤں گا نہیں اس کے سامنے، بیکار ہے، ملیں گے تو سبھی ملیں گے، ورنہ کیا فائدہ، غم کی کچھ اور تحریریں رقم ہو جائیں گی، سینہ پھٹ جائے گا اس سے مل کر، جب وہ سب کے بارے میں پوچھے گی، میرے بارے میں پوچھے گی، ہمت نہیں کر پاتا اکرام، یقین کرو ہمت نہیں کر پاتا۔ اکرام نے گردن جھکا لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بہت دیر تک وہ غم میں ڈوبا بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، اسی لیے تو آپ سے ضد بھی نہیں کرتا، حالانکہ ایک بہن کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ بچھڑا ہوا بھائی سامنے ہے تو کم از کم ایک سہارا تو اسے حاصل ہو جائے گا۔ نہیں اکرام، میں اپنی تقدیر کے دروازے خود نہیں کھولنا چاہتا، بقول تمہارے جب یہ دروازے خود بخود کھلیں گے تب میں ان کی دوسری جانب جھانکوں گا، ورنہ نہیں۔ اکرام پھر خاموش ہو گیا تھا، بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ اب اکرام کو تقریباً ساری ہی باتیں معلوم ہو چکی تھیں، چنانچہ موضوع بدلنے کے لیے میں نے اس سے کہا، ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے اکرام، بھوریا چرن یہاں داخل ہو گیا ہے۔
کیا؟ اکرام دہشت سے اچھل پڑا۔ ہاں، مگر کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا مسعود بھائی؟ اس نے سوال کیا اور میں نے اسے شامی کی ساری کہانی سنا دی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کا راستہ نہیں رک سکتا۔ میرا مطلب ہے یہ ایک جعلی خانقاہ ہے، یہاں ہر ایک آ جا سکتا ہے، کوئی روحانی تصور تو وابستہ ہے نہیں اس سے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں مسعود بھائی، اب کیا کیا جائے؟ وہ کمبخت اس جگہ آ گیا ہے اور ہمارے راستے ضرور کاٹے گا۔ سامنا تو ہو اس بدبخت سے، اب تو وہ سامنے ٹکتا ہی نہیں۔ اکرام، بہرحال میں نے بطور تذکرہ تم سے کہہ دیا ہے، تم بھی ذرا ہوشیار رہنا، تمہاری ہی طرف سے پریشان تھا۔ واپس آ گئے ہو، جی خوش ہو گیا ہے اور اطمینان بھی، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہے مسعود بھائی۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، ذرا شمسہ بہن سے مل لوں۔ بچے تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، مگر ذرا تذکرہ مت کرنا کسی بات کا، کیا سمجھے؟ ہاں یہ تو جانتا ہوں، ظاہر ہے تذکرے کا کیا امکان ہے، اور کہوں گا بھی تو کیا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام میرے پاس سے چلا گیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچوں میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، بس اس بات پر حیرت تھی کہ اب عرضیوں کے جواب کے لیے مراقبہ کرتا تھا تو کوئی جواب نہیں ملتا تھا، کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی جاتی تھی جس کے تحت میں ان عرضیوں کا جواب لکھوں، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا اور مجھے بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب یہ سچی بات ہے کہ ذہنی اختراع سے کام لے رہا تھا۔ عرضیاں لکھی جاتی تھیں، ان کے جو جواب سمجھ میں آتے تھے دے دیتا تھا، ٹالنے والی بات ہوتی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ معیار وہی چل رہا تھا۔ حاجت مند جب آتے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے۔ ایک بھی ایسا نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب تو رش بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دور دراز کے لوگ آنے لگے تھے اور خانقاہ کے معاملات بہتر انداز میں چل رہے تھے۔ فیضان کو چونکہ میں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ کہیں آنے جانے کی بات نہ کرے، خاموشی سے وقت گزارتا رہے۔ شرمندہ شرمندہ سا ضرور نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ بیچارہ نہایت عقیدت کے ساتھ فاتح خوانی بھی کرتا تھا اور عبادت گزاری بھی۔ اب کسی کو کیا بتایا جاتا کہ اس خانقاہ کی کہانی کیا ہے؟ بھوریا چرن کا شبہ بے شک ہوا تھا، لیکن وقت خاصا گزر جانے کے باوجود کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جو تردد کا شکار کر دے۔ البتہ دل کو اس بات کا یقین تھا کہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ بھوریا چرن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس نے کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا اور اس کے نہ جانے کیا نتائج سامنے آئے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ فیصلہ کرنا ناممکن ہی تھا۔ اس دن بھی منگل تھا اور منگل کو مرادیں مانگنے والے آیا کرتے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آئی تھی اور اس سے ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک، شیروانی پاجامے میں ملبوس، وارنش کا پمپ پہنے ہوئے صاحب حیثیت عالمی معلوم ہوتے تھے۔ ہاتھوں میں انگشتریاں پڑی ہوئی تھی، ساتھ میں 3-4 ملازم قسم کے آدمی تھے۔ عقیدت سے خانقاہ پر پہنچے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہوا تھا جب خانقاہ کے دروازے کھلتے تھے۔ شامی سے ملاقات کی اور کچھ معلومات حاصل کرنے لگے۔ اکرام معمول کے مطابق میرے پاس موجود تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے؟ ہاں، ویسے مسعود بھائی، انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی سہارا درکار ہوتا ہے، جو وہ دولت میں کھیل کر بہت سے احساسات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی لمحے روحانیت کا سہارا ضرور لیتا ہے۔ میں نے اکرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک آواز سنائی دی، میں ایک گناہ گار انسان ہوں، یہ نہیں جانتا بابا صاحب کہ ایسی جگہوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، لیکن بس ایک مشکل ہے، میری بہت بڑی مشکل ہے، اسے حل کر دیجئے۔ پریشان ہوں۔ نام ہے میرا عزت بیگ اور دھام پور نگینہ میں رہتا ہوں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، میرا دولت کی ریل پیل ہے، مگر وہ حویلی جس میں میں رہتا ہوں آسیب زدہ ہے۔ حویلی کے آسیب مجھے پریشان کرتے ہیں، بیوی اور بچے زندگی سے عاجز ہیں۔ کئی بار حویلی چھوڑ چھوڑ کر مختلف جگہوں پر جا کر رہا، لیکن جب کہیں اور جاتا ہوں تو گھر کا گھر بری طرح بیمار ہو جاتا ہے اور مجھے واپس اسی حویلی میں آنا پڑتا ہے۔
کچھ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں کہ میری بیوی مجھے واپس حویلی میں لانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر پریشانیاں تو بے شک ہوتی ہیں مگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک اور بابا صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ میری حویلی آسیب زدہ ہے اور مجھے اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ بابا صاحب، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم اسے کون سن رہا ہے، لیکن اگر میری مدد ہو سکتی ہے تو آپ میری مدد کیجیے۔ میرا کام بن گیا، مجھے سکون مل گیا تو میں اس خانقاہ کو سونے کا بنا دوں گا، چاروں طرف سے اس کی عمارت پختہ کرا دوں گا، یہاں سینکڑوں آدمیوں کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا تاکہ جب عقیدت مند آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری مدد کیجیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا جب تک کہ مجھے کوئی اشارہ نہیں مل جائے۔ میں نے اس کا نام لکھ لیا۔ یوں ہی دل میں خیال آیا تھا کہ یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جسے ہم نے سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، مگر ساتھ ہی ایک اور تصور بھی ذہن میں ابھر آیا اور میں اس پر غور کرنے لگا کہ اگر یہ شخص اتنا دولت مند ہے، اگر اس کا کام ہو جائے تو اس جانلی خانقاہ کو پختہ کرانے سے بھلا کسی کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اس کے ذریعے شمسہ اور فیضان عالم کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، اگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا یہ اس سے بہتر نہیں رہے گا؟ بس یہ خیال دل میں پختہ ہو گیا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص جمعرات تک یہیں قیام کرے گا۔ لوگوں نے اسے تفصیلات بتا دی ہوں گی، چنانچہ وقت باقی ہے، اس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ احساس میں نے ابھی دل ہی میں رکھا تھا، عرضیاں نمٹ گئیں، کام ختم ہو گیا اور میں اور اکرام باہر نکل آئے۔ اکرام نے کہا، شمسہ تم سے ملنے چاہتی ہے۔ میں ٹھٹک گیا، کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، خوش ہے اور مطمئن ہے، کہہ رہی تھی وہ دوسرے بھیا کبھی نہیں آئے، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ میرے بجائے فیضان بول پڑا۔ کیا؟ اس نے کہا وہ درویش منش ہیں، یاد اللہ میں کھوئے رہتے ہیں، انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں۔ پھر خاموش ہو گئی۔ یہی بہتر ہے۔ کب تک؟ اکرام نے پوچھا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ تو کرنا ہوگا، یہ جھوٹ کا گھر ہے، کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ نہ بھی ہو تو کیا اسے ہمیشہ یہاں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، بچے ہیں اس کے ساتھ، ان کا مستقبل اس طرح خانقاہ کی روٹیاں توڑ کر فیضان بھی نکما ہو جائے گا۔ ابھی لوہا گرم ہے، صحیح چوٹ لگ جائے تو صحیح شکل اختیار کر سکتا ہے، جتنی دیر ہوگی اتنے ہی نقصان کا اندیشہ ہے۔ سوچنا پڑے گا۔ میں نے سوچا ہے۔ کیا؟ پہلے تم اس سے مل لو، ایک خوشی تو حاصل ہو اسے، نہ جانے کب سے خوشیوں سے محروم ہے، اس کے بعد کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ اس کے بعد یہ کبھی نہ کہنا، سمجھے اکرام؟ میں نے سرد لہجے میں کہا اور اکرام مجھے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں نرمی نہیں محسوس ہوئی تھی، کچھ عجیب سا لہجہ تھا۔ دور سے میں نے سیاہ گاڑی والے صاحب کو دیکھا، ملازموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ عزت بیگ ہیں شاید۔ آؤ، میں نے کہا اور اکرام خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ خانقاہ کی گہرائیوں میں انہوں نے ڈیرا لگایا تھا، گاڑی بھی قریب کھڑی ہوئی تھی، ہر طرح کا انتظام کر کر آئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضور اگر ہمارے دسترخوان کو رونق بخشیں تو نوازش ہوگی۔ شکریہ، کھانا کھا چکے ہیں، بلکہ اب افسوس ہو رہا ہے کہ جلدی آ گئے۔ آپ براہ کرم کھانا کھائیے۔ یقین کیجیے کھا چکا ہوں، میں ان لوگوں کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، درویشوں کی چھت تقدیر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کا اسم شریف؟ میں نے پوچھا۔ خاکسار کو عزت بیگ کہتے ہیں۔ کتنے عرصے سے آپ اس مشکل کا شکار ہیں؟ جی؟ مرزا صاحب چونک پڑے۔ اب وہ مجھے گھور رہے تھے۔ اکرام کے انداز میں ایک لمحے کے لیے بے چینی پیدا ہوئی، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یقیناً وہ میرے اس سوال پر حیران ہوا ہوگا کیونکہ یہ خلاف دستور تھا، بلکہ ایک طرح سے خطرناک تھا۔ مرزا صاحب بولے، کوئی 7-8 ماہ ہو گئے، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا آپ کو؟ میں نے سوال کیا۔ سارے نوکر کھانا ختم کر چکے تھے اور اب ہماری طرف متوجہ تھے۔ مرزا صاحب کے منہ سے کچھ نہیں نکل سکا۔ میں نے پھر پوچھا، میرا مطلب ہے آپ کو ان کی موجودگی کا احساس کس طرح ہوا، یا انہوں نے آپ کے اہل خانہ کو کوئی تکلیف پہنچائی؟
جبکہ آپ ان کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے اور وہاں بیماریوں کا شکار ہو گئے اور پھر حویلی پہنچے تو بیماریاں ختم ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے خوف زدہ ہے۔ اس خوف کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مرزا بیگ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ سمجھ گیا حضور، سمجھ گیا، مجھے میرا گوہر مقصود مل گیا۔ حضور میری مدد کیجیے، بڑی آس لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ ہاں، حویلی میں میری بیوی اور میرے بچوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے۔ وہ خوف سے دیوانے ہو جاتے ہیں، مختلف حرکات کرتے ہیں وہ، اور میرے بچے دہشت سے سوکھتے جا رہے ہیں۔ 2 جوان بیٹیاں ہیں میری، ایک بیٹا ہے، بیوی ہے، چاروں کے چاروں ان کی شرارتوں کا شکار رہتے ہیں۔ عجیب و غریب شرارتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں خود بھی اپنے آپ کو لاکھ سنبھالے رکھوں مگر انسان ہوں۔ جب ایسے بعید العقل واقعات ہوں گے تو بھلا بہادری کیسے دکھا سکوں گا؟ حضور، جب آپ اس قدر کرم فرمائی کر رہے ہیں تو میری مشکل کو دور فرمائیے گا، آپ بے حد احسان ہوگا۔ عزت بیگ صاحب، آپ کا یہ دھام پور نگینہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ حضور، کوئی 120 کوس ہے۔ مجھے وہاں جانا ہوگا، یہی حکم ملا ہے مجھے، میں نے کہا۔ اکرام نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، لیکن اس طرح نہیں کہ کسی پر اظہار ہو جائے۔ عزت بیگ صاحب نے گردن خم کر کے کہا، بصرو چشم، اس کا مقصد ہے میری تمنا پوری ہو گئی حضور۔ آپ تشریف لے چلیے، جو بھی خدمت ہوگی کروں گا، جس طرح بھی حکم فرمائیں گے، جان و مال سے حاضر ہوں، آپ بس حکم کر دیجئے۔ ہاں عزت بیگ، بہت کچھ قربان کرنا ہوگا آپ کو، زندگی کا صدقہ مال ہے، خاصے اخراجات کرنے پڑ جائیں گے آپ کو۔ بہت کچھ ہے میرے پاس، بچوں ہی کے لیے ہے، اگر ان کی مشکل حل ہو جائے تو بھلا مال و دولت کی کیا فکر، لیکن آپ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ نے میری مشکل اپنی زبان سے ادا فرما دی۔ میرے دل کو یقین ہے کہ جیسے ہی آپ کے قدم مبارک وہاں پہنچیں گے، شریر شیطان وہ جگہ چھوڑ بھاگیں گے۔ بس اب میں آپ کے پاؤں نہیں چھوڑوں گا حضور، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آج توقف فرمائیے، کل ہم آپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ مطمئن رہیے، ہر طرح کی عصبوں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ مجھے تو گویا نئی زندگی عطا فرما رہے ہیں آپ، جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا اس عظیم جگہ کو۔ حضور، اب تو بےتاب ہوں کہ آپ کب میرے ساتھ چلیں۔ ویسے حضور کا اسم شریف معلوم کر سکتا ہوں؟ مسعود ہے میرا نام۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ساعت مسعود ہے کہ مجھے اس طرح آپ کی قدم بوسی حاصل ہوئی۔ کب تشریف لے چلیں گے؟ وقت بتا دیجئے۔ آج تو یہیں قیام فرمائیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، کل دن کو 10 بجے ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس انتظام تو ہے نا؟ یہ سب میرے دوست اور احباب ہیں، یہ صاحب گاڑی چلاتے ہیں، یہ دوسری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ آپ اطمینان فرمائیے گا، سفر میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اجازت دیجیے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حضور، اگر کچھ نہیں عزت بیگ، اس وقت کوئی حاجت نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ میں واپسی کے لیے پلٹا، اکرام بھی میرے ساتھ ساتھ چل پڑا، لیکن اس کی بے چینی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اس نے کہا، تو آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں مسعود بھائی؟ مگر آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ جانا ہے اکرام مجھے اس کے ساتھ۔ ابھی تم نے شمسا کے بارے میں مجھ سے بہت سی باتیں کی ہیں، اس سے ملوں گا اکرام تو دل کے زخم تازہ ہو جائیں گے، کلیجہ پھٹ جائے گا اور اس کے بعد سارے کام ادھورے رہ جائیں گے۔ وہ بہن ہے میری، انسان ہوں، خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، بھلا میں اس کے آنسو دیکھ کر کیسے یہ بات چیت برداشت کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کی تلاش کے بجائے کوئی اور کام کروں؟ تم خود سوچو اکرام کیا ہوگا، سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کروں؟ میں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے اکرام، بہت نقصان کر لیا میں نے اپنا اس کے نتیجے میں۔ میری بہن کو ایک بہتر زندگی مل جائے، تم نے دیکھا میں نے اس سے خرچ کی بات کی ہے، یہ میں اپنی بہن کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف محبتیں ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ عملی طور پر بھی کرنا ہوگا۔ اکرام نے حیرت سے میری صورت دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے مسعود بھائی، آپ عزت بیگ کا کام کر کے جو کچھ حاصل کریں گے وہ شمسا کے لیے ہوگا؟ ہاں،
میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دل میں ایک اداس سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں جو کچھ کر رہا تھا اس کے نتائج مجھے معلوم تھے۔ یہ بھی دیکھنا تھا کہ عزت بیگ کے گھر میں جو شیطانی قوتیں رہائش پذیر ہیں ان کے خلاف میں کوئی مؤثر عمل کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، رہنمائی ہوتی تھی اور اقدامات کیے جاتے تھے، لیکن اب تنہا بھگت رہا تھا۔ سب کچھ سمجھتا تھا۔ میری پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے؟ اکرام نے البتہ مطمئن لہجے میں کہا۔ آپ یقین کیجئے، آپ نے میرے دل میں بغاوت پیدا کر دی تھی مسعود بھائی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میں آئندہ آپ کا ساتھ نہ دے سکوں۔ شمسہ بہن کو میری ضرورت ہے، لیکن آپ نے مجھے مشکل سے نکال لیا۔ اب میں بے حد پرسکون ہوں۔ آپ تنہا ہی جائیں گے یا مجھے ساتھ چلنا ہوگا؟ نہیں بھلا، تمہارا ساتھ کس طرح ممکن ہے؟ یہاں شمسہ، فیضان اور بچے تنہا رہ جائیں گے۔ ہاں، ایک بات میں تم سے کہہ دیتا ہوں اکرام، وہ یہ کہ ان سب کا پورا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے مجھے کچھ زیادہ وقت لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک بات اور تمہارے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، بھوریا چرن کے آثار یہاں ملے ہیں، لیکن اتنے عرصے میں نہ تو اس نے کچھ کیا اور نہ ہی کہیں دوبارہ کسی مکڑی کا وجود ظاہر ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہ جعلی ہے، اسی لیے بھوریا چرن جیسی ناپاک روحیں یہاں آ سکتی ہیں۔ تمہیں اس کی طرف سے محتاط رہنا ہوگا۔ اکرام نے سنسنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں مرزا عزت بیگ کے ساتھ جانے کے منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے کیسے وسوسے، نہ جانے کیسے کیسے خیالات میرے ذہن میں جاگزی تھے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا کہ مجھے عزت بیگ کے ساتھ دھامپور نگینا جانا ہے، اور بالآخر دوسرے دن میں عزت بیگ کے ساتھ چل پڑا۔ وہ بڑے احترام کے ساتھ مجھے اپنی قیمتی گاڑی میں بٹھا کر لے چلا۔ راستے طویل تھے لیکن خوش اسلوبی سے طے ہو گئے۔ اچھا خاصا شہر تھا۔ شام کے کوئی 4:30 بجے تھے جب ہم مرزا عزت بیگ کی حویلی میں داخل ہوئے۔ وسیع و عریض عمارت تھی، لیکن بڑے پھاٹک سے داخل ہوتے ہی احساس ہوا کہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ اس کی ویرانی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں غیر انسانی مخلوق کا قبضہ ہے۔ احاطے میں بے شمار درخت تھے، لیکن ان کے پتے سوکھے ہوئے تھے۔ گھاس کے لان تھے، لیکن پیلی اور جلی ہوئی گھاس کے۔ حویلی کا بیرونی حصہ بھی بدنما تھا۔ سامنے ایک اور کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ کار کی آواز سن کر ایک ملازم اندر سے نکل آیا۔ کار رکتے ہی ڈرائیور اور دوسرے ملازم آ گئے۔ عزت بیگ نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے دروازہ کھولا۔ میں نے ایک نگاہ پھر کر حویلی کے بیرونی حصے پر ڈالی۔ آپ کے ہاں کتنے ملازم ہیں مرزا صاحب؟ کافی ہیں، میرا مطلب 6-7 مرد اور 5-6 عورتیں۔ ہر ایک کے سپرد مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ مالی نہیں ہے؟ ہے۔ شاید آپ یہ اجڑے ہوئے درخت اور سوکھی ہوئی گھاس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، کچھ عرصہ قبل یہ درخت سرسبز تھے۔ یہ گھاس آنکھوں کو بہار دیتی تھی، لیکن 7-8 ماہ سے اس پر خزاں آ گئی ہے۔ درخت سوکھ گئے، گھاس جل گئی، حالانکہ مالی نے اس پر جان توڑ کوشش کی۔ یہ سلسلہ کتنے عرصے قبل شروع ہوا ہے؟ آپ اسے 10 ماہ کے عرصے کی بات سمجھ لیجئے۔ تشریف لائیے، آپ عمارت کا یہ بیرونی حصہ دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس پر کوئی 3 ماہ قبل رنگ کرایا ہے میں نے۔ 3 ماہ میں یہ پھر ویسا ہی ہو گیا ہے۔ اور اندر کی کیا کیفیت ہے؟ تشریف لائیے، مرزا صاحب نے کہا، اور میں صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا، مگر بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ انتہائی سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا، وکٹورین طرز کے قدیم اسٹائل کے، مگر بالکل نئے جیسے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے تھے، رنگ و روغن بالکل درست تھا، گویا اندر کا ماحول ٹھیک ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ بیرونی حصہ ہے، اندر سے تمام حویلی بالکل درست ہے۔ شاہ بابا، آپ اندر تشریف لے چلیے، بے شمار آراستہ کمرے ہیں یہاں، آپ جہاں پسند کریں گے قیام کریں، کوئی بھی جگہ دے دیجئے، چند روز کا قیام ہے، اس میں کیا تکلف؟ میں نے جواب دیا۔ بڑے ہال کے دروازے کے دوسری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس میں 2 رویا کمروں کی قطاریں تھیں۔ میں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مرزا صاحب نے خود دروازہ کھولا۔ نہایت نفیس خوابگاہ تھی، تمام ضروریات سے آراستہ۔ یہ کسی کے استعمال میں ہے کیا؟
قطن نہیں، خاصے کمرے ہیں اس حویلی میں، 5 میں ملازم رہتے ہیں، 2 میں ہم، باقی خالی ہیں۔ بہت بہتر، جائزہ لے لیجئے، کسی شے کی کمی ہو تو فرما دیجیے گا۔ ملازم بھی اندر ہی رہتے ہیں؟ میں نے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا۔ کیا بتائیں شاہ صاحب، سارا نظام ہی الٹ پلٹ گیا ہے۔ ملازموں کی رہائش کا عقبی حصے میں ہے، لیکن ہم نے انہیں ساتھ ہی رہنے کی درخواست کی ہے۔ یہ لوگ ہمارے سب سے وفادار ساتھی ہیں۔ یوں سمجھ لیں پشتینی پہلے ملازموں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جو نئے تھے وہ سب بھاگ گئے خوفزدہ ہو کر۔ جی ہاں، ہم سب نے اپنے کمرے برابر برابر رکھے ہیں اور سب ایک دوسرے کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا یہ زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ اچھا شاہ صاحب، سفر کی تھکان ہے، اب آپ آرام کیجئے۔ چائے کس وقت پئیں گے؟ 1 گھنٹے کے بعد بھجوا دیجیے گا۔ مناسب، اجازت، ذرا اہل خانہ کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں۔ مرزا صاحب باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کمرے کا جائزہ لیا۔ فرش پر قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، انتہائی موٹے گدے کی مسہری تھی، دیوار پر تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک معمر شخص تلوار لیے کھڑا ہوا تھا۔ ایک گوشے میں مصنوعی درخت رکھا تھا جس میں شاخیں نکلی ہوئی تھیں اور ان شاخوں پر خوش رنگ مصنوعی پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ غرض نفیس ماحول تھا۔ دروازے کے عقب میں ایک کھڑکی تھی جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں بے شمار خیالات آنے لگے۔ اس بار میں لالچ کے تحت یہاں آیا ہوں۔ ماحول کا جائزہ ظاہر کر رہا ہے کہ بات کافی ٹیڑھی ہے۔ کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں؟ میرے یہاں رہنے کا انداز وہی تھا جس طرح جادو ٹونوں کے عامل کاروباری دوروں پر نکلتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دیر تک میں سوچوں میں گم رہا، پھر اکتاہٹ سی محسوس ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا اور چٹخنی کھول دی۔ کھڑکی کا پٹ کھولا ہی تھا کہ عقب سے شی شی کی آوازیں ابھریں۔ پھر جملہ سنائی دیا، اے ہش ہش، کھڑکی مت کھولو، پرندے اڑ جائیں گے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا، دروازہ بند تھا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ ابھی اسی تجسس میں تھا کہ اچانک پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی اور میں نے برق رفتاری سے پلٹ کر دیکھا۔ مصنوعی درخت کے نقلی پرندے تمام شاخوں سے پھڑپھڑا کر بلند ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کھڑکی کی سیدھ اختیار کی اور ایک دوسرے کے پیچھے کھلی کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ ابھی حیرت سے منہ کھولے یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا کہ تلوار بردار بوڑھے شخص کی تصویر کے فریم سے پیچ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ فریم خالی ہو گیا اور اس میں نظر آنے والا بوڑھا تلوار سمیت نیچے کھڑا تھا۔ منع کیا تھا کہ کھڑکی مت کھولو، اڑا دیے سارے پرندے، اب مشکل سے ہاتھ آئیں گے۔ اس کی منمناتی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے اس نے کھڑکی کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگا کر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ نگاہوں کے سامنے خالی درخت، خالی فریم اور کھلی کھڑکی تھی۔ چند لمحات ٹھہرا، حیران رہا، پھر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر خاموش اور سنسان رات پھیلتی جا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کھڑکی بند کر دی۔ یہ عمل کسی انسان کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کے نتیجے میں دیکھنے والے کی حالت خراب ہو سکتی تھی، لیکن میری نہیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک لمحے کی حیرت تو بن سکتا تھا، خوف نہیں۔ چنانچہ میں واپس آ کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ مرزا عزت بیگ کی بات کا یقین تو حویلی میں داخل ہوتے ہی ہو گیا تھا۔ تصدیق اب ہو گئی تھی۔ مجھے اب یہ سوچنا تھا کہ مجھے ان ناپاک روحوں کے خلاف کیا عمل کرنا چاہیے۔ ذہن پر ایک طرح کا جنون سوار تھا۔ یہ احساس بھی تھا کہ میں زیر عتاب نہ صحیح کم از کم ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے اس حویلی میں کامیابی حاصل نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں کچھ کرنا چاہتا تھا۔ دل میں ایک سکون تھا، ایک فریاد تھی جو نہ الفاظ بن سکتی تھی نہ جامع سوچ، بس ایک رویا رویا سا احساس تھا، جیسے کسی اپنے نے بے اتنائی کی ہو، جیسے کسی منچاہے نے نہ کردہ گناہ کی سزا دی ہو۔ بہت دیر اس طرح گزر گئی، پھر مسہری پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ کچھ نہیں تھا میرے لیے، میں بھلا اس سے کیا خوفزدہ ہوتا۔ بند آنکھوں میں نیند نے بسیرا کر لیا، شاید سفر کی تھکان نے نڈھال کر دیا تھا۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی اور میں چونک پڑا۔
آنکھیں پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ۔ ملازم چائے لایا تھا، اس نے برتن سامنے رکھ دیے۔ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کون مرزا؟ ملازم حیرت سے بولا۔ مرزا عزت بیگ۔ میں نے اس سے زیادہ حیرت سے کہا۔ کون مرزا عزت بیگ؟ ملازم نے اسی انداز میں کہا اور میں چونک پڑا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچانک ہی میرے دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ ملازم کی صورت جانی پہچانی تھی، وہ نادر حسین کی ہو بہو تصویر تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، نادر حسین؟ تم؟ کون نادر حسین؟ نہ جانے کس کس کا نام لے رہے ہو، باتیں ہی الٹی ہو رہی ہیں۔ ہم تو چلے۔ ملازم دروازے کی طرف بڑھا تو میں اس کی طرف لپکا۔ سنو تو نادر حسین، سنو تو۔ مگر ملازم نے دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں برق رفتاری سے دروازے سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ تاحد نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر واپس اندر آ گیا۔ بہت عجیب، بہت پراسرار واقعات تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نادر حسین ہی تھا، آواز تک وہی تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا مگر بالکل بدلا ہوا، پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا۔ چائے کے برتنوں پر نظر ڈالی تو پھر ششندر رہ گیا۔ چائے دانی، شکردانی اور دودھ کا برتن تھا، لیکن چائے نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ البتہ برتنوں کے درمیان ایک چمکدار خنجر رکھا ہوا تھا، کوئی 10 انچ کا پھل تھا اس کا، اور اس پر نہایت خوبصورتی سے درود پاک کندہ تھا۔ دل کو ایک دھکا سا لگا، ہاتھ بے اختیار آگے بڑھے اور بڑی ہی عقیدت سے وہ خنجر میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ درود پاک پڑھا، دل روشن ہو گیا، ایک دم سے سارے بوجھ دل سے ہٹ گئے۔ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، ہر چیز فریب ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی طور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں بھر آئیں، اچانک تنہائی دور ہو گئی، اچانک بے کسی کا احساس ختم ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر آہٹ سنائی دی اور میں نے جلدی سے اٹھ کر اس بے متاع بے بہا کو سینے کے قریب چھپا لیا۔ آ سکتا ہوں؟ دروازے سے عزت بیگ کی آواز سنائی دی۔ تشریف لائیے، نور چشمی قدسیہ بانو بھی ساتھ ہیں۔ آؤ بیٹی۔ ایک پیکر شباب اندر آ گئی، سادہ لباس مگر حسن سادہ بھی نہایت پرکار۔ قدسیہ نام ہے ان کا، بڑی بیٹی ہیں میری شاہ بابا، آپ کے قدموں میں آئی ہیں، عزت بیگ نے کہا۔ پھر چائے کے برتنوں کو دیکھ کر بولا، چائے پی لی کیا؟ مگر وہ احمق تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ کون؟ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو قدسیہ نگاہ قدسیہ پر پڑی۔ وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شرفو ہے اس کا نام، کہہ رہا تھا، چائے لے کر جا رہا تھا، کسی نے برتن ہاتھ سے چھین لیے، ابھی ابھی خبر دی ہے اس نے، ادھر ہی آ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا، برتن تو آئے ہیں مگر چائے سے خالی ہیں۔ میں نے برتنوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھ لیا آپ نے، یہ ہوتا ہے یہاں رات دن۔ اور تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کیا؟ مرزا صاحب نے کہا، کوئی خاص نہیں، بس اس پیڑ کے پرندے اڑ گئے، اس فریم میں جو تھا وہ ان پرندوں کو پکڑنے نکل گیا، میں نے کہا، اور مرزا عزت بیگ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، چلیے اچھا ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہی ہوتا ہے ان بچوں کے ساتھ، آپ تو دل کے مضبوط ہیں، ایسے واقعات بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، مگر یہ بچے، یہ تو ڈرتے ہیں۔ کیوں قدسیہ؟ مرزا صاحب نے بیٹی کی طرف دیکھا اور میری نظر دوبارہ اس کی طرف اٹھ گئی۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز صرف مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کا چہرہ بھی جانا پہچانا لگا۔ کہاں دیکھا ہے یہ چہرہ؟ پھر مجھے وہ پورنیاں یاد آ گئیں جو بھوریا چرن کے ایک عمل کے تحت مجھ پر مسلط ہو گئی تھی۔ یہ چہرہ ان جیسا تھا۔ میں چونک سا پڑا تھا۔ میں خود چائے لے کر آتا ہوں۔ مرزا عزت بیگ اپنی جگہ سے اٹھے تو میں نے انہیں روک دیا۔ نہیں مرزا صاحب، اب ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ شاہ صاحب ناراض ہو گئے ہیں کیا؟ ارے بالکل نہیں، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے چند لمحے یہاں گزارے ہیں، مجھے دیکھیے، مسلسل ان حالات سے گزر رہا ہوں۔ میری بیوی، میری بیٹیاں ہر لمحے خوف کا شکار رہتی ہیں، میں یہاں رہنے پر مجبور ہوں، زندگی مسلسل عذاب بن کر گزر رہی ہے۔ مرزا بیگ کی آواز بھرا گئی، پھر وہ اٹھ گیا۔ چائے لاتا ہوں۔ اب میں اسے نہیں روک سکا، وہ باہر نکل گیا، اس کی بیٹی بیٹھی رہ گئی۔
میری نگاہ اس پر پڑی تو وہ پہلے ہی کی مانند مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ بہت خوفزدہ رہتے ہیں اس گھر سے؟ نہیں تو؟ وہ جیسے میرے سوال کی منتظر تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ مطلب تو کچھ بھی نہیں، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ مگر آپ کے والد تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے۔ والد؟ کون والد؟ اس نے پھر اسی انداز میں کہا اور میں بوکھلا گیا۔ مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اپنی بات نہیں کرو گے؟ وہ دل آویز انداز میں بولی۔ آپ کا مطلب کیا ہے قدسیہ؟ قدسیہ؟ کون قدسیہ؟ سنو، ایک بات بتاؤں تمہیں، میرا کمرہ اس کمرے کے آخری قطار کے دوسری طرف ہے۔ تمہیں اس سے سرخ روشنی جلتی نظر آئے گی۔ جب رات ڈھلے، جب چاند آدھے آسمان پر آ جائے، تم میرے پاس آ جانا۔ باٹ تکوں گی، دروازہ کھلا رکھوں گی، آنا ضرور۔ وہ اٹھ گئی۔ میں اسے نہ روک سکا۔ دروازے پر رک کر اس نے گردن گھمائی تو مجھے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں سرخ روشنی چمک رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی یہ مسکراہٹ ہوش چھین لینے والی تھی۔ پھر وہ باہر نکل گئی۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس میں مایوسی کا احساس بیدار ہونے لگا۔ میں دولت کے لالچ میں عزت بیگ کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر آ گیا تھا کہ اگر اس کا کام ہو جائے تو جو کچھ اس سے ملے گا اسے شمسا کے حوالے کر دوں گا۔ فیضان اس سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرے گا اور میرے دل کو یہ سکون ہو جائے گا کہ میری بہن اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا جو میں چاہتا ہوں۔ گناہ بے لذت سا ہوتا جا رہا تھا۔ حالانکہ مرزا عزت بیگ بتا چکے تھے کہ آصف یہاں ہنگامہ آرائیاں کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کے تابع ہے۔ مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن بس مایوسی کا ایک احساس خود بخود میرے دل میں پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد عزت بیگ واپس آ گیا۔ چائے کے برتن وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے وہ برتن میرے سامنے رکھے اور پھر ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، ارے یہ قدسیہ کہاں چلی گئی؟ پتہ نہیں، بس اٹھ کر چلی گئی، میں نے کہا۔ مرزا عزت بیگ نے ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولا، وہ سب آصف زدہ ہیں۔ یہ گھر مکمل طور پر آصف زدہ ہے۔ ہم یہاں سے کہیں جاتے ہیں تو بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جسمانی طور پر ہم اسی گھر میں تندرست رہتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا شاہ صاحب، سب کی یہی کیفیت ہے اور میرا دماغ چٹکتا رہتا ہے۔ آپ چائے پیجئے۔ نہیں مرزا صاحب، آپ یقین کیجئے بالکل حاجت نہیں ہے۔ میں تو منع کر رہا تھا آپ کو، آپ نے خود ہی زحمت کر ڈالی۔ بہرحال مرزا صاحب، میں اس پورے گھر کا جائزہ لوں گا۔ رات ہو چکی ہے، آپ اپنے مشاغل جاری رکھیے۔ آپ کے اہل خانہ سے ملاقات کروں گا اور ان سے بھی جو یہاں آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب، بات اتنی ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ چند انسانی زندگیاں اس وقت آپ کے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ کی کاوشیں انہیں نئی زندگی سے روشناس کرا سکتی ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم نیم جاں ہو گئے ہیں۔ آپ چائے پی لیتے تو اچھا تھا، حالانکہ وقت واقعی کافی ہو گیا ہے، رات کے کھانے میں بھی دیر نہیں رہ گئی۔ شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے کب سے کام شروع کریں گے؟ آج ہی رات سے مرزا صاحب۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ نہیں، آپ اپنے کمروں میں محدود ہو جائیں۔ ہاں، ذرا ملازمین کو ہدایت کر دیجئے کہ میری کارروائیوں میں روک ٹوک نہ کریں۔ کہاں شاہ صاحب، بس رات کا کھانا تو جلدی کھا لیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور اس کے بعد یہ بیچارے ملازم بچے کچے جو بس روایتی طور پر اپنی وفاداریاں نبھا رہے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں جا گھسیں گے۔ سبھی خوفزدہ ہیں۔ میں نے انہیں نہ جانے کن کن الفاظ میں تسلیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ مصیبت جلد دور ہو جائے گی۔ آپ اطمینان سے اپنا کام کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ مطمئن رہیے۔ مرزا عزت بیگ خود چائے کے برتن لے کر چلا گیا تھا اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میں گہری سوچ میں گم تھا، بہت دیر تک خیالات میں ڈوبا رہا، اور اس کے بعد ذہن اس خنجر کی طرف متوجہ ہو گیا جو میرے لباس میں محفوظ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر خنجر اپنے لباس سے نکالا اور اس پر کندہ درود شریف کا جائزہ لینے لگا۔ نہایت حسین خنجر تھا، اور اس کے بارے میں ایک لمحہ بھی یہ سوچنا کہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہے میرے لیے
گناہ عظیم تھا۔ درود پاک اس کا مکمل ضامن تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور ضمانت مجھے درکار نہیں تھی۔ پہلے دل کی جو کیفیت تھی اب نہیں رہی، اب تو بڑا اعتماد ہو گیا تھا اور یہ بھی یقین تھا کہ وہ مقصد جو میرے دل میں ہے پورا ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم یہاں میری زبردست مارکہ آرائی رہے گی اور اس کا نتیجہ بہتر ہی نکلے گا۔ پھر خوب رات ہو گئی، وقت کا صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک گیا۔ مرزا عزت بیگ ایک ملازم کے ساتھ آیا تھا۔ ملازم نے ہاتھوں میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی اور مرزا صاحب کے ہاتھوں میں پانی کا جگ اور گلاس تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں مرزا صاحب؟ رہنے دیجیے شاہ صاحب، شرمندگی کی آخر حد کو پہنچا ہوا ہوں۔ اگر اس گھر کا ماحول اتنا غیر یقینی نہ ہوتا تو کیا ایک معزز مہمان کے ساتھ یکجا بیٹھ کر کھانا نہ کھایا جاتا؟ مگر کیا کروں، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ براہ کرم جو دال و دلیا مہیا کر سکا ہوں حاضر خدمت ہے، قبول فرمائیے، میں شکر گزار رہوں گا۔ بہتر ہے، رکھ دیجیے۔ ملازم نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی۔ مرزا صاحب بولے، تو پھر اجازت، میں چلتا ہوں۔ ہاں، اگر کسی اور شے کی حاجت ہو تو براہ کرم باہر نکل آئیے گا اور کسی کو آواز دے دیجیے گا۔ اچھا، مرزا صاحب نے ملازم کو اشارہ کیا اور باہر نکل گئے۔ میں نے ایک نظر اس خوان پر ڈالی جس پر خوان پوش ڈھکا ہوا تھا، جگ کے پانی سے ہاتھ دھوئے اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھوک تو لگ ہی رہی تھی، کھانا بھی کھانا تھا، چنانچہ خوان سے خوان پوش ہٹایا۔ بہت عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی اس قاب سے جس میں سالن تھا۔ برابر میں 3 خمیری روٹیاں رکھی تھیں، سلاد بھی تھا۔ سادہ کھانا فیرنی کے 2 پیالوں کے ساتھ ٹرے میں سجا ہوا تھا، ساتھ ہی پلیٹ اور چمچ بھی رکھا تھا۔ میں نے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی اور قاب کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ بھنا ہوا گوشت تھا، خاصی مقدار میں تھا، لیکن ابھی میں چمچہ ہاتھ میں لے کر سالن نکالنے ہی والا تھا کہ بوٹیوں میں ہلچل سی ہوئی اور میرا ہاتھ رک گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سالن کے اس قاب کو دیکھتا رہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بوٹیوں کے نیچے سے کوئی شے پھڑپھڑا کر اوپر آنا چاہتی ہو، اور پھر میں نے بحالت ہوش میں الو کے سر کو سالن میں سے نمودار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بار بار پھڑپھڑا رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے الو کا یہ سر قاب سے پھدک کر ٹرے میں آ گرا اور اس کے بعد ٹرے سے نیچے زمین پر۔ اس کے ساتھ چھینٹیں سی بلند ہو رہی تھیں اور یہ چھینٹیں دھبے لگاتے ہوئی ایک سمت کو جا رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی الو کا یہ سر کئی فٹ بلند ہوا اور اس کھڑکی سے باہر نکل گیا جس سے پرندے اور تصویر والا آدمی باہر نکل بھاگا تھا۔ میں پہلے ہی کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا اور یہ منظر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سر کے غائب ہو جانے کے بعد سکون چھا گیا۔ سالن کی لذیذ ترین خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ رمز میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ وہی آصف، وہی انداز، اس حویلی کے مکینوں نے میرا زبردست استقبال کیا تھا۔ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اب کیا کیا جائے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تو اور بھی لطف آ گیا تھا۔ بھلا اب اس بات کی کیا گنجائش تھی کہ میں ایک لقمہ بھی توڑ سکوں؟ مرزا عزت بیگ کو اگر آواز دے کر اس بارے میں بتاتا تو وہ بیچارہ کیا کرتا سوائے اپنے دکھوں کا رونا رونے کے، لیکن یہ ساری چیزیں واقعی قابل غور تھیں اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں سے عمل کرنا چاہیے۔ بھوک بے شک لگ رہی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہوں۔ کام شروع کر دینا چاہیے۔ مرزا عزت بیگ کو اس سلسلے میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاب کا ڈھکن واپس اس کی جگہ پر رکھا اور خوان پوش اس پر ڈال دیا۔ ٹرے اسی جگہ رہنے دی تھی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ اس واقعے کو بھی میں نے ان واقعات سے منسلک سمجھا تھا جو یہاں چند گھنٹے قیام کے دوران پیش آ چکے تھے۔ پے در پے شرارتیں ہو رہی تھیں اور ان شرارتوں میں بڑی ہی ہیبت ناک کیفیت تھی، لیکن میرے لیے نہیں۔ کچھ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مرزا عزت بیگ اب دوبارہ میرے پاس آئے گا یا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا وہ بھی دوسرے لوگوں کی مانند اپنی خوابگاہ میں جا چھپے گا۔ در حقیقت اس بھیانک ماحول میں جہاں اتنی سی دیر میں اتنے سارے محیر عقل واقعات پیش آ چکے تھے، ذہنی توازن برقرار رکھنا
ایک مشکل کام تھا۔ بڑی بات تھی کہ وہ لوگ ہوش و حواس کے عالم میں یہاں رہ رہے تھے۔ بہت دیر گزر گئی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا، کھلی کھڑکی بند کی اور پھر دروازے سے باہر نکل آیا۔ حویلی شہر خاموشاں بنی ہوئی تھی، کہیں زندگی کے آثار نہیں تھے۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ سناٹے چیخ رہے تھے، دل کی دھمک کن پٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ پیچ در پیچ راہداریوں اور کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ بند دروازوں کی قطاریں مدھم روشنی میں نظر آ رہی تھیں۔ میں اس کے درمیان کسی آوارہ روح کی مانند بھٹکنے لگا۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں جل رہی تھی۔ غالباً مرزا عزت بیگ کے اہل خانہ بھی روشنی بجھا کر سونے کے عادی تھے۔ واقعی اس ماحول میں کیا بیت رہی ہوگی ان پر؟ زندگی یہیں گزار رہے تھے، یہ بھی بڑی بات تھی۔ عام دل گردے والوں کا کام نہیں تھا۔ یہ لوگ اگر اس ماحول کے عادی نہ ہو گئے ہوتے تو کلیجہ پھٹ جاتا ان کا یہاں رہ کر۔ لیکن انسان میں یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے کہ وقت سے لڑنا سیکھ لیتا ہے، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو جائیں، بالآخر اسے ان میں گزارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ کوئی 15 سے لے کر 20 منٹ تک میں اس حویلی کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا۔ ہر لمحہ اس بات کا منتظر تھا کہ اب کچھ ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر میری یہ توقع بھی پوری ہو گئی۔ اچانک میرے عقب میں ایک کمرہ روشن ہوا اور ساتھ ہی سناٹے میں دروازہ کھلنے کی آواز کسی بم کے دھماکے ہی کی مانند محسوس ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا۔ دروازے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک سایہ ابھر رہا تھا۔ پھر وہ سایہ باہر نکل آیا۔ مرزا عزت بیگ تھا۔ دروازے ہی میں رک کر وہ مجھے دیکھنے لگا اور پھر آہستہ سے بولا، اندر آ جائیے شاہ صاحب، یہ میرا کمرہ ہے، غالباً آپ نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میں خاموشی سے واپس پلٹا اور مرزا عزت بیگ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دروازے سے واپس اندر داخل ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مرزا عزت بیگ نے جلدی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اس سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں ننگا فرش تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی وہاں جو کسی کے بیٹھنے یا آرام کرنے کے لیے ہو۔ دیواریں بھدی اور بغیر پلاسٹر کے تھیں، فرش کا پلاسٹر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے متحیرانہ نگاہوں سے عزت بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ آپ کا کمرہ ہے مرزا صاحب؟ آپ ہی کا ہے مہاراج۔ مرزا عزت بیگ کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور میں چونک پڑا۔ مہاراج، پدم پدائی مہاراج، گیانی دیانی آکاش کے رہنے والے، مرزا عزت بیگ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا۔ مرزا صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے حیرانی سے کہا اور مرزا کے حلق سے ایک بھیانک قہقہہ نکل گیا۔ اب بالکل ٹھیک ہے مہاراج پردھانی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ نہیں رہے مہاراج، سمجھا رہے ہیں آپ کو۔ حویلی کے بھوت پکڑنے نکلے ہیں مہان پردھانی، کیا یہی بات ہے نا؟ میں سہمی ہوئی نگاہوں سے مرزا عزت بیگ کو دیکھنے لگا۔ ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور مرزا عزت بیگ نے دوبارہ قہقہہ لگایا۔ بہت چالاک ہیں آپ مہاراج، بہت بڑے دیوتا ہیں، مہان ہیں، مگر شری شنکھا کے سامنے آ کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مہان شنکھا اگر کھنڈولا بن جاتا تو آپ کا کیا جاتا مہاراج؟ آپ کی چالاکی سے جگہ جگہ روکتی رہی ہے اور آپ نے اسے اپنا اتنا بڑا دشمن بنا لیا ہے۔ حالانکہ شری شنکھا کے داس جیون میں مزے ہی مزے کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کیسے انسان ہیں، ایک لکیر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے آپ کو کچھ نہیں دیا۔ پری پردھان پران تھاری مہاراج، تم کون ہو؟ میں نے اب عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ شری شنکھا کا داس، ان کا معمولی سا سیوک۔ تم عزت بیگ نہیں ہو؟ جو عزت ہمیں چاہیے مہاراج وہ شری شنکھا کا داس بننے سے حاصل ہو گئی ہے، کوئی اور عزت درکار نہیں ہمیں۔ پرنت آپ کی کم بختی آ گئی ہے۔ جھوٹی خانقاہ میں رہ کر آپ نے جو جال پھیلایا تھا مہاراج، آپ کے خیال میں شری شنکھا اسے بے خبر رہ سکتے تھے؟ آپ اپنے دین دھرم کے ساتھ جو ناٹک رچائے ہوئے ہیں وہ صرف ناٹک تھے، اور شری شنکھا کا پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کوئی تو ہوتی ہے نا
दो दुश्मनों को एक दूसरे की और श्री शंखा जी आपकी खोज में भी थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि अब आप नाटक रचा रहे हैं और लोगों को झूठी तसल्लियाँ देकर दौलत बटोर रहे हैं, तो श्री शंखा को मौका मिल गया। पहुंच गए वो आपकी उस झूठी खानकाह में और वहां पहुंचकर आपके बारे में मालूमात हासिल करते रहे। पता चला कि महाराज को दौलत चाहिए, दौलत। सो उन्होंने हमें इज्जत बेग बनाकर भेज दिया, आपकी इज्जत लूटने को महाराज। और हमारा काम तो यही था कि आपको धोखे से इधर ले आए। सो ले आए हैं हम, और अब तो श्री शंखा को मौका मिला है आपसे सारे हिसाब किताब चुकाने का। महाराज क्या समझे? अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। हम श्री शंखा के दास हैं। जय श्री शंखा।